إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون। حاضرین जुमा, मुहतरम बुजुर्गों और दीनी और मिल्ली भाइयों, आज के खुतबा जुमा में इस मौजू पर कुछ बातें अर्ज करनी है। वो है माह सफ़र और बदशगुनी। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में माह सफ़र शरई हैसियत, इसकी वजह तस्मिया, इसी तरह इस सफ़र और इस जो बदशगुनी दी जाती है उसके मुताल्लिक़ कुछ बात अर्ज करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम सामिईन, इस्लाम एक कामिल दीन और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसकी पाकीज़ा तालीमात और ठोस अकाइद पर अमल करना ही नजात और सआदत दाराइन का बाइस है, जबकि इससे इन्हिराफ और बेजा तवहुमात व तसव्वुरात का शिकार होना बाइस हलाकत व बर्बादी है। यही वजह है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म यानी शिर्क से खलत नहीं किया, तो यही वो लोग हैं जिनके लिए अम्न है और हिदायत याफ्ता है। इस्लाम में अक़ीदे तौहीद को एक बुनियादी मकाम हासिल है, जिसके बगैर कोई शख्स, कोई मुसलमान नहीं हो सकता, कोई मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। यही वो चीज है जिसकी दावत के लिए लोगों को शिर्क की दलदल से बचाने और तौहीद जैसी ठोस अक़ीदे का खुगर बनाने के लिए रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया किराम को मबऊस किया। फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, ये हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। क्यों? अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और तागूतों की इबादत से, शिर्क से बचें। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज
اسلام کا نام لیوا، اپنے آپ کو مسلمان گرداننے والا، اپنے آپ کو موحد قرار دینے والا، جانے اور نہ جانے میں ایسے ایسے خرافات کے شکار ہو رہے ہیں کہ اگر بنظر غائب دیکھا جائے، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ مسلمانوں نے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، کفار و مشرکین کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے توہمات و خرافات کو، باطل عقائد و نظریات کو، فاسد افکار و خیالات کو اپنے گلے میں ڈال لیا اور ہلاکت و بربادی کو مول لے لیا، یہاں تک کہ اسلامی مہینوں کو بھی نہیں بخشا اور مختلف مہینوں کو مختلف رواج اور رسوم سے جوڑ دیا۔ انہی مہینوں میں سے ایک ماہ سفر بھی ہے۔ سامعین کرام، ماہ سفر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور آج اس کی 9ویں تاریخ ہے۔ ماہ سفر کو سفر کا نام کیوں دیا گیا؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے صرف 3 بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، سفر کا جو معنی ہوتا ہے، لغوی معنی خالی ہونا۔ اہل عرب چونکہ جو اسلام میں حرمت والے مہینے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، اور مسلسل 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ جو مسلسل آتا ہے، ان کی حرمت کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ایک لمبا وقفہ ہوتا تھا۔ ان تینوں مہینوں میں وہ حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے جنگ و جدال سے بچے رہتے تھے، رکے رہتے تھے۔ لیکن جو ہی یہ 3 مہینے گزرتے تھے اور یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، وہ گھر سے نکل پڑتے تھے جنگ و جدال کرنے کے لیے، مختلف اسفار کے لیے۔ اس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو انہیں خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر کا مہینہ رکھا گیا، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں سفر سمی بذلک لخلو بیوتہم منہ، سفر کا نام ان کے اپنے گھروں سے خالی ہو جانے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ حین یخرجون للقتال والاسفار، جب وہ قتال کے لیے اور سفر کے لیے گھر سے نکل پڑتے تھے۔ یقال سفر المکان اذا خلا، جب کوئی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے سفر المکان، جگہ خالی ہو گئی۔ دوسرا قول جو اس مہینے کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، اس ماہ میں مختلف قبائل کے خلاف لوگ چڑھائی کرتے تھے، اور جس پر چڑھائی کرتے تھے ان کا سارا مال و متاع کیا ہے لوٹ لیا کرتے تھے، اور وہ شخص پورا ساز و سامان سے خالی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے خالی ہو جانے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر کا مہینہ رکھا گیا۔ ایک تیسرا قول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا معنی خالی ہونا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خیر و برکت اور رحمت سے خالی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے، سفر رکھا گیا ہے، جو کہ ایک دم باطل عقیدہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے چلیں اس ماہ سفر سے کچھ واقعات جڑے ہوئے ہیں، کچھ اہم واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ اگر کچھ برے واقعات رونما ہوئے ہیں تو اچھے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ اس برے واقعات کو رونما ہونے کی وجہ سے کسی کو حق نہیں پہنچتا، یا خاص کر کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس مہینے سے بدشگونی لے، اسے منحوس کرا دے۔ جیسے دیگر مہینے میں اچھے برے واقعات رونما ہوتے ہیں، ویسے ہی اس مہینے میں بھی رونما ہوئے ہیں، اور رب العالمین کی تقدیر اور اس کی مرضی یہ حالات اور واقعات خلل نہیں ڈال سکتے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے یا جو بھی حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں وہ مشیت الہی کے تحت اور تقدیر کے تحت ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں، آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھتا ہوں۔ اسلام کی سب سے پہلی فوجی مہم جس میں 70 مہاجرین کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے تھے، ان میں سے ایک غزوہ جس کا نام ودان رکھا جاتا ہے، ودان کہا جاتا ہے یا غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے، اسی سفر کے مہینے میں رونما ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ، قبیلہ عذرا نے اسی مہینے میں اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملک شام فتح ہونے کی خوشخبری دی۔ ایک تیسرا واقعہ ہے رجیع کا حادثہ، اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں مرثد بن ابی مرثد غنوی، خبیب بن عدی، عاصم بن ثابت اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہم کو دھوکہ سے شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح اسی مہینے میں بیر مونا کا واقعہ پیش آیا، اس میں 70 قراء اور حفاظ شہید کر دیے گئے۔ اور اسی طرح سن 3 ہجری میں اسی مہینے میں قبیل عزل اور قارا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان واقعات سے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن وہیں کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے جو اسلام کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ پورے قبیلے کا مسلمان ہو جانا یہ اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی تقویت کا باعث ہے۔ تو صرف برے واقعات کو لے کر منحوس قرار دے دینا یہ کسی بھی حال میں درست اور جائز نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے بعض لوگوں نے حدیثیں بھی گھڑی ہیں،
حدیث جانتے ہیں، کچھ صحیح حدیث ہوتے ہیں، کچھ ضعیف بھی ہوتے ہیں، کچھ موضوع ہوتے ہیں۔ موضوع اس کو لوگ اپنے طور پر گھڑ لیتے ہیں، اس کو موضوع کہا جاتا ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے حدیث رسول سے۔ اس مہینے کے تعلق سے بھی مختلف لوگوں نے مختلف عجیب و غریب حدیث گڑھی ہے۔ ان میں سے 3 حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، گڑھنے والے نے گڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بشرنی بخروج سفر، کہ جس شخص نے مجھے خوشخبری دی سفر مہینے کے ختم ہونے کی، بشرتہ بالجنہ، تو میں اسے کیا ہے، جنت کا بشارت دوں گا۔ ایک ادنا آدمی بھی سوچ سکتا ہے آخر اس مہینے کے ختم ہونے پر وہ کون سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو اس مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ ایک ادنا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو گڑھی گئی ہے وہ یہ ہے، یکون موت فی سفر، اس سفر کے مہینے میں موت ہوں گے۔ ثم تتنازع القبائل، پھر ربیع الاول کے مہینے میں جو سفر کے بعد مہینہ آتا ہے اس کے اندر قبائل لڑائی جھگڑا کریں گے۔ ثم العجب کل العجب بین جمادى ورجب، اور پھر رجب اور جمادی الاخر کے درمیان یا ان دونوں مہینوں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے۔ یہ ایک حدیث ہے جو لوگوں نے کیا ہے گھڑا ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا، کونوا موت فی سفر، کی سفر کے مہینے میں موت واقع ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس میں وہ کون سا مہینہ ہے جس میں موت واقع نہیں ہوتی ہے۔ آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی کے یہاں سے جنازہ اٹھتا ہے، تو پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ سفر کے مہینے میں موت واقع ہوگی۔ تیسری حدیث بیان کرتے ہیں، آخر اربعاء من الشہر، اس شہر کے آخری بدھ کا دن، یوم نحس مستمر، ایک ایسا دن ہے کہ پورے دن اس کے اندر منحوسیں چھائی رہتی ہے، وہ منحوس دن ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے کیا ہے اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہوئے بیجا قسم کے طرح طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں۔ ان احادیث سے ہم کو چوکن نہ رہنا چاہیے، اور صرف حدیث کا لفظ سن کے ہمیں ایسے لوگوں کے فیور میں نہیں آ جانا چاہیے جو حدیث کہہ کر یہ بیان کرے۔ ماہ سفر کے تعلق سے اہل جاہلیت کے یہاں مختلف قسم کی بدشگونیاں اور بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی، فاسد عقائد و نظریات پائے جاتے تھے۔ ایک حدیث میں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت کے اندر جو بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں، چند بدعقیدگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لا عدوى ولا طیرة ولا سفر ولا ہامة، یہ عدوى متعدی بیماری کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل جاہلیت اس بات کے اعتقاد رکھتے تھے کہ بیماری بذات خود متعدی ہوتے ہیں، ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں بذات خود چلی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر۔ اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یا متعدی بیماری کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک آدمی بیمار ہے لیکن سارے لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ بیماری بذات خود دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ پورے گھر کے لوگ بیمار ہو جاتے، اور پھر اس گھر کے پڑوس میں جو لوگ ہوتے انہیں بھی بیماری ہو جاتی۔ اس طرح پوری دنیا میں لوگ بیمار ہو جاتے اگر بذات خود بیماری متعدی ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، تو اگر بیماری متعدی ہوتی تو کیا ڈاکٹر بیمار نہیں ہو جاتا؟ آپ دیکھتے ہیں بیمار شخص کے جانے کی وجہ سے ڈاکٹر بیمار ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اہل جاہلیت کے یہاں جو بدعقیدگی تھی کہ بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کی طرف چلے جاتی ہے، اس چیز کی نفی کی کہ لا عدوى، بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیرة، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل جاہلیت بدشگونی لیتے تھے، وہ جب کسی سفر میں نکلتے تھے یا کسی کام میں نکلتے تھے تو پرندے اڑاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو وہ اس بات کے اعتقاد رکھتے تھے کہ ہاں میرا کام اچھا رہے گا، اور اس کام کو، اس سفر کو جاری رکھتا ہے۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو پھر وہ اس بات کے اعتقاد رکھتے تھے کہ نہیں میرا کام پورا نہیں ہوگا، اس میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے، لہذا وہ ترک کر دیتے تھے۔ اس کو کیا ہے بدشگونی لینا کہتے تھے۔ جیسے کہ آج بھی مختلف لوگوں کے درمیان بھی بہت ساری شکلیں موجود ہیں، تو یہ بدشگونی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔
جو بھی ہوتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا بلا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، چونکہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اسی طرح اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا ولا ہما، اور الو یا کوئی پرندے کے اندر کوئی منحوسیت نہیں ہے، چونکہ اہل عرب اس بات کے اعتقاد رکھتے تھے کہ جب آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے کھوپڑی سے الو نکلتا ہے اور گھومتے رہتا ہے الو کی شکل میں، اور پیاس 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 کا ورد کرتے رہتا ہے، مطالبہ کرتے رہتا ہے کہ اس کا بدلہ لو، اس کا بدلہ لو۔ جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا تب تک وہ ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ لہذا مقتول کے جو ورثہ ہوتے تھے وہ قتل کا بدلہ لینے کے بہت زیادہ تگودو کرتے تھے، یہاں تک کہ بدلہ لے لیتے تھے۔ تو ان کا یہ عقیدہ کہ جب آدمی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے کھوپڑی سے الو کی شکل میں نکلتا ہے، اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ان تمام بدعقیدگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ تو ان تمام چیزوں میں جو مشترک چیز ہے وہ کیا ہے؟ بدشگونی لینا۔ بدشگونی کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کو سن کر اس کام سے رک جانا جس کو پختہ عزم کر لیا ہو۔ تو یہ بدشگونی بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجتہ، کہ جس شخص کو بدشگونی اسے اس کی ضرورت سے روک دے، یعنی بدشگونی لیتے ہوئے وہ کسی کام سے رک جائے، فقد اشرکا، تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ایک تیسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، او تکہر او تکہن له، یا جس شخص نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، او سحر او سحر له، یا جس شخص نے جادو کیا جس کے لیے جادو کی گئی۔ یہ تمام لوگ ہم میں سے نہیں، ہمارے شریعت میں سے نہیں ہو، ایک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بدشگونی دیکھیے کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی کو توحید سے نکال دیتا ہے، اسے شرک کے دائرے میں ڈھکیل دیتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اگر وہ جاننے کے باوجود اس سے باز نہیں آتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شخص شرک کرے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے تعلق سے چوکنا رہیں، اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم آئے دن جانے نہ جانے میں بدشگونی اختیار کر لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا حشر جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے بچائے۔ اب آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم نے سنی، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں، اور اگر ہمارے دلوں کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر کوئی چیز رچی بسی ہوئی ہے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔